طلبہ ہم سے کیوں بدکتے ہیں؟ جمعے کی شام کو مدرسے کا طالب علم اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، پیلا رنگ ہو چکا ہوتا اس کا کہ اب جانا پڑے گا. قاری عبداللطیف صاحب ڈنڈا لے کے تیار. آپ بھی بھائی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا. دنیاوی تعلیمی اداروں میں بعض ادارے بہت تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی شفقت سے ان اداروں میں پڑھایا جاتا ہے کہ چھٹی کے دن بچے روتے ہیں کہ آج ہم اسکول کیوں نہیں جا رہے. میں نے اپنا رب کا قرآن پڑھانا ہے، میں جلاد بنا بیٹھا ہوں. میری حرکت سے، میری شدت سے، اور میں اپنے خیال میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. اور سلام ہے ان ماؤں کو جو بچے کو دوبارہ یہ کہہ کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا جہاں جہاں پہ وہ چھڑی کا نشان ہے وہاں وہاں دوزخ کی آگ حرام ہے. ہمارا کیا بنے گا؟ کراچی میں ایک صاحب تھے جو منکر حدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے اور حدیث پاک کا انکار کرنے لگے تھے. تو استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شامزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب مجھے ان کا پتہ چلا تو میں نے ان کا تذکرہ کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صاحب منکر حدیث ہو گئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے والد صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے اور بہت زیادہ مارتے تھے. اس کا یہ وبال پڑا ہے کہ یہ ان کی اولاد محروم ہو گئی. کتنا ہی گیا گزرا شخص کیوں نہ ہو، وہ بہرحال یہ سرمایہ ضرور چاہتا ہے کہ میری اولاد قیامت میں میری بخشش کا ذریعہ بنے، لیکن مجھ جیسے نالائق اساتذہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. دیکھیں نا کتنا فرق ہے. اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا تو ہم نے مذاق اڑا، وہ دیکھو یہ رکوع میں جا کے چل رہا تھا، ادھر مولانا عثمان صاحب نے قہقہ لگانا تھا، مولانا عبدالغفار صاحب نے قہقہ لگانا تھا، مولانا طہا صاحب نے کیا بھائی دیکھو یہ رکوع میں چل رہا تھا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنبھالا. ٹھہرو بھائی، دین مجھ پہ نازل ہوا ہے، ہمیں کہنا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ ایک امتی کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے یہاں. آؤ بیٹے ادھر آؤ. یہی تھا نا کہ رکعت نہ نکلے. اللہ تعالیٰ تمہاری اس سوچ میں، تمہارے اس لالچ میں اور اضافہ کرے. بیٹے آئندہ مت کرنا، بات ختم ہو گئی. مومن کی کتنی عزت اور کتنی عظمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے کہا تو کتنا عظیم ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیری عزت کتنی اعلیٰ ہے، لیکن ایک مومن تجھ سے بھی زیادہ مکرم ہے اللہ کی. کیسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں کسی کو؟ کس نے حق دیا ہے؟ پھر اساتذہ کہتے ہیں بچے پڑھتے نہیں، تو کس نے پابند کیا آپ کو کہ آپ پڑھائیں؟ ہم اپنی نااہلی کو اس آڑ میں کیوں چھپاتے ہیں کہ بچے سبق یاد نہیں کرتے؟ بچے ہمارے طالب علم نہیں، ہمارے گھریلو ملازم ہیں. ہم ان کو ملازم کے طور پر رکھتے ہیں. وہ مار سے بچنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے مجبوراً ہمارا کام کرتے ہیں. اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا. چنانچہ بچہ جیسے ہی با اختیار ہوتا ہے پھر وہ اتنا ہی دین سے دور ہوتا ہے. وہ اس گلی سے نہیں گزرتا، اس راستے سے نہیں گزرتا جس راستے میں مدرسہ ہو. اور ہم پورے استحقاق کے ساتھ اس کی توہین کرنا اظہار حق سمجھتے ہیں، حق پر ہم ثابت قدمی سمجھتے ہیں. لمحہ فکریہ ہے آپ حضرات کے لیے، بعد میں پہلے میرے لیے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا جواب دوں گا. نیت کا اثر ہوتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی، سرکار سے بڑھ کر اور بہتر کوئی معلم نہیں ہو سکتا. ٹھیک، اس پر اجماع ہے. اور اس پر بھی اتفاق اور اجماع ہے کہ صحابہ سے بڑھ کے کوئی شاگرد نہیں ہو سکتا. ٹھیک.
تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مار پیٹ تو بہت دور کی بات ہے، گالی گلوچ تو سرکار کی زبان سے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، سخت جملہ بہت دور کی بات ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی سرکار کو دیکھا تو میں نے تبسم سے بھرپور چہرہ پایا۔ کیا تلخ چہرے والا ولی ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے پیر صاحب بڑے جلالی، بھائی کیا مطلب ہے جلالی ہونے کا؟ اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ کیا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ان کیفیات کے جن میں ہم ڈانٹ کا تذکرہ پڑھتے ہیں اس سے کیا اخذ کرتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ یہ شیخ کو اس کا حق حاصل ہے؟ بالکل حاصل نہیں ہے۔ حضرت اس کی کیا تشریح فرماتے ہیں وہ سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار میں تم میں سے کسی کو جب ڈانٹتا ہوں تو کیا سوچ کر ڈانٹتا ہوں وہ سنو، ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے اور پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بادشاہ کے کئی سارے بیٹے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سارے شہزادے ہیں، تو ایک شہزادے سے کوئی کوتاہی ہوئی، بادشاہ نے درگزر سے کام لیا، پھر کوتاہی ہوئی، پھر درگزر سے کام لیا، پھر کوتاہی بار بار ہوتی رہی، تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کو تھوڑی سی تنبیہ کرنی چاہیے۔ تو بادشاہ نے بھنگی کو بلا کر کہا کہ بھائی اس کو 10 جوتے لگاؤ۔ تو بھنگی نے اگر اس کو 10 جوتے لگائے تو کیا بھنگی شہزادے سے بہتر ہو جائے گا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ تم شہزادے ہو اور میں اپنے آپ کو بھنگی سمجھتا ہوں۔ بولیے، یہاں تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے۔ حضرت والا بہت جلالی ہیں، یہ کیسے حضرت والا؟ اللہ والا وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، تو ایسے متکبر چہروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ ایک شخص خانقاہ میں جا کر مایوس ہو کر لوٹے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ خانقاہ خیر کی طرف نہیں ہے۔ اگر ایک شخص مولانا کے پاس آ کر، کسی بھی عالم کے پاس آ کر اس وجہ سے لوٹے کہ عالم کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، تو وہ اپنے آپ کو نبی کا وارث کیسے کہہ سکتا ہے؟ عظمت انسانیت کی، مومن کی کیا ہے؟ سنیے، آپ کو معلوم ہے کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، انسانیت کی تکریم میں کمی آئی، حکم بدل دیا۔ ایک صحابی تھے، نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لا رہے تھے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی کہ وہ انہیں نظر نہیں آیا، کنویں میں گر گئے۔ جب کنویں میں گرنے کی آواز آئی تو کچھ لوگ جنہوں نے نیت باندھی ہوئی تھی وہ ہنس پڑے۔ اب اس ہنسی میں بالواسطہ ان کی بے اکرامی کا پہلو نکلتا ہے، حکم بدل دیا کہ جو نماز میں قہقہ لگا کے ہنسا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ حضرت تھانوی سے بڑے ہیں ہم؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ اپنے آپ کو عوام الناس کے مقابلے میں بھنگی سمجھیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ مہمانوں کی آمد ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ عارضی طور پر جب ایسی تدبیر ہو تو پھر اضافی انضامات کی ضرورت پڑتی۔ آج کل اس کی نوعیت چونکہ بدل چکی ہے تو وہ نوبت نہیں آتی، تو بہت سے مہمان آتے تھے، تو میں صبح اٹھ کے جب دیکھتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ جو وہاں پہ واش روم تھا اس میں گندگی جمع ہو جاتی تھی، تو میں صبح اٹھ کے دیکھتا تھا کہ وہ بالکل صاف ہوتا تھا واش روم، تو میں حیران ہوتا تھا یہ کیسے صاف ہوا۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں دیکھوں گا کون ہوں، کہ میں ساری رات جاگتا رہا، تو آخری پہر میں نے دیکھا کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ وہ ساری گندگی اس میں وہ جو پرات سی تھی اس میں ڈال کر دور جا کر پھینک کر کے آ رہے ہیں اور اس کو خود پاک کر رہے ہیں۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ کبھی ان کی عظمت کا تصور کیا ہے؟ اس کے اسباب پہ غور کیا ہے کبھی؟
یہ ہم اساتذہ کی نااہلی ہے کہ جو بچوں کو ہم مارتے ہیں. اس لیے نہیں مارتے کہ یاد نہیں، اس لیے مارتے ہیں کہ کمبخت نے 3 دن سے تنگ کیا ہوا سبق یاد کر کے نہیں سنا رہا. بھائی تمہاری پڑھانے کی سوچ ہی نہیں تھی، تم تو اس لیے پڑھانا شروع ہو گئے کہ تمہیں کوئی اور جاب نہیں ملی تو یہاں پہ یہ تنخواہ ملے گی. اللہ کے لیے تو نیت ہی نہیں تھی. ہم اپنی نیت درست کریں پھر اس کے ثمرات دیکھیں. تو تلخی اور سختی تو بہت دور رہی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر 2 چیزیں ہو گئیں، ایک یہ کہ دل میں سختی ہو گئی، سختی دل میں نرمی کے بجائے سختی کی کیفیت ہو گئی، اور دوسرا یہ پہلی یہ ہے کہ چہرے پر پیشانی پر ناگواری کی شکن آ گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں سختی کی کیفیت آ گئی. اگر یہ 2 چیزیں آ گئیں تو یہ کائنات کی سب سے عظیم ترین جماعت، جن سے بہتر اس کائنات میں شاگرد نہیں ہو سکتے، اگر یہ 2 کیفیتیں آ گئیں تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے. بچے بہت تنگ کرتے ہیں جی، بہت شرارت کرتے ہیں، تو بچے تو کرتے ہیں شرارت. بچے قابل اصلاح بعد میں، پہلے میں قابل اصلاح ہوں، میں محتاج اصلاح ہوں. مجھ میں کتنی برداشت ہے. جن اسکولوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، پورے سال میں ایک بچے کو بھی مارنے کی شکایت نہیں ملتی، تو وہ بچے شرارت نہیں کرتے. ہمارے مدارس کے بچوں سے زیادہ شرارت کرتے ہیں. پھر کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ وہاں پہ برداشت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے مارا تو ہماری یہ ملازمت ختم ہو جائے گی، مراعات ختم ہو جائیں گی. تو 40,000 50,000 یہ لاکھ روپے تنخواہ کے لیے اپنے اوپر ضبط کر رہے ہیں. اتنی بڑی جنت بدلے میں ملے گی، اس کے لیے ضبط کرنا نہیں آتا. اللہ کی رضا ملے گی جس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. اور سب متفق ہو گئے. بعض اساتذہ سے بات کی تو ان کا کہ ہمارے بغیر نہیں پڑھا سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. معمولی سے معمولی درجے کی تدریس کے لیے ایک نظام ہوا کرتا ہے، تربیت ہوا کرتی ہے، اور اس کے مختلف اصول اور ضابطے سکھائے جاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اور کام نہیں ملا تھا چلو پڑھا لیں. نہیں، یہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے. تو خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائیں.